اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں آپ کو اس دینی اور روحانی مجلس میں شرکت توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو دلوں کا تزکیہ عطا فرمائے، اخلاق کی صفائی عطا فرمائے، ظاہر و باطن کی طہارت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بتایا تھا کہ بد اخلاقی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بد اخلاقی کے ٹولز کیا ہوتے ہیں، نفس جو ہے بد اخلاق کن بنیادوں پر ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ نفس کی بد اخلاقی کے 4 بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غضب، اینگر جو ہے، غصہ جو ہے، پھر جو ہے وہ ظلم جو ہے، ٹائرینی، انجسٹس، جہل جو ہے، اگنورینس اور جہالت جو ہے، یہ بھی جو ہے بد اخلاقی کا جو ہے بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہوت، یعنی جو ورلڈلی ڈیزائر ہیں، ہماری نفسیاتی جو ڈیزائر ہیں، خواہشات ہیں، وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے نفس کی بد اخلاقی کا۔ اس کے بعد بھی میں نے بد اخلاقی پر بہت ساری حدیثوں کو آپ کے گوش گزار کرایا۔ امید ہے کہ وہ حدیثیں یا ان کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہماری روح میں تبدیلی پیدا ہوگی، ہمارے نفس میں جو ہے نکھار پیدا ہوگا، اس کا تصفیہ ہوگا۔ اسی لیے خصوصیت سے میں نے حدیث کو اکٹھا کیا۔ کل کی مجلس کے لیے بھی میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، ان میں سے بہت ساری حدیثیں رہ گئی تھیں جنہیں میں آج پیش کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آئیے آپ کو کچھ ٹرمز ہیں، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ ہم بار بار لفظ اخلاق کا استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور پلیورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور واحد جو ہے وہ اس کا جو ہے عربی میں خلق یا خلق آتا ہے، یعنی خے کے اوپر پیش، لام کے اوپر پیش اور قاف، یا خے کے اوپر پیش، لام ساکن اور قاف، خلق یا خلق آتا ہے۔ اور دراصل یہ اور اخلاق اردو میں ہم واحد استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں یہ جمع اور پلیورل ہے۔ یہ دراصل یہ انسان کی ایک باطنی صورت کا نام ہے۔ اخلاق جو ہے یہ انسان کی باطن کی صورت کا نام ہے۔ جیسے ظاہر کی صورت کو ہم خلق کہتے ہیں، خلق خے کے اوپر زبر کے ساتھ، خلق، کریشن، تو یہ ظاہری صورت ہے۔ جیسے ہمارا ناک، نقشہ، چہرہ، مہرہ، بدن، لمبائی، یہ جو ہے یہ ظاہری جو ہے ہماری صورت ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور جو باطن کی صورت ہوتی ہے، یا جو ہماری روح کی جو شکل ہوتی ہے، جو ہماری روح کی صورت ہوتی ہے، جو ہماری روح کی ڈیزائن ہوتی ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے باطن کی جو ایک صورت ہے، ہمارے باطن کے جو اسکلز ہیں، ہمارے باطن کی جو مہارتیں ہیں، ہمارے باطن کے اندر جو معانی اور میننگز جو ہے سموئے ہوئے ہیں، ان کو ہم خلق کہتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ خلق جو ہے یہ جو ہے انسانی نفس کی ایک حالت اور اس کی اسٹیٹس کا نام، جس کے ذریعے جو ہے وہ اچھے یا برے کاموں کو جو ہے وہ بآسانی کرتا ہے۔ عموماً ہم اخلاق جب بولتے ہیں تو اخلاق سے مراد اچھے اخلاق اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ اخلاق برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں، یہ ایک جو ہے یہ نفس کی ایک صورت ہے جو پرماننٹ صورت ہے۔ یعنی کسی آدمی کو اگر اتفاق سے کبھی غصہ آ جائے تو ہم اسے، کوئی آدمی اگر کبھی غلطی سے جو ہے کوئی کار خیر کر دے، کبھی کار خیر نہیں کرتا، کبھی اتفاق سے اس کے جیب سے کچھ پیسے راہ خدا میں نکل جائیں، تو ہم اسے سخی نہیں کہتے، بلکہ اچھے یا برے اخلاق وہ ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہمارے نفس کی صفت ہوتے ہیں، جو ہماری نفس کی ایک پرماننٹ اسٹیٹس ہوتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخلاق کی جو ہے تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ فالخلق عبارۃ عن حیۃ فی النفس راسخۃ، کہ خلق نام ہے ہمارے نفس کی اسٹیٹس کا، جو اس کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بالکل راسخ ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کوئی عارضی احوال کا نام نہیں ہے،
कोई आरजी कैफियत के आने जाने का नाम अखलाक नहीं है, बल्कि एक परमानेंट कैफियत का, नफ्स की परमानेंट, चाहे वो अखलाक हसन हो जो सालिहीन के अखलाक होते हैं, या वो अखलाक सू हो जो बुरों के अखलाक होते हैं, मगर जो भी कैफियत होती है वो नफ्स की परमानेंट कैफियत होती है। और इमाम गजाली फरमाते हैं कि इस कैफियत की वजह से उससे अच्छे अमाल, अगर हुस्न अखलाक वाला है तो अच्छे अमाल जो है बगैर किसी गौर फिक्र के सादिर होते हैं। यहाँ पर यह जरूरी है कि इमाम गजाली ने फरमाया कि यस्दरु मिन्हु अल अफ़आल बिसुहूलतिन व युसरिन मिन गैर हाजतिन इला फिक्रिन व रविया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर हमारे पास हमारा जो अखलाक की जो सूरत है उसके मुताबिक जो अफ़आल हैं, एक्ट्स हैं, अमाल हैं, वर्क्स हैं, वो हमसे सादिर होते हैं बगैर किसी सोचे समझे। आप इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि अगर इंसान गुस्सावर है, उसकी मिजाज में गुस्सा है, उसकी तबीयत में गुस्सा है, उसके नफ्स में ये गुस्से का ये ऐब जो है जागुजी हो गया है, तो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है, बहुत ही जल्दी उसे जो है वो गजबनाक हो जाता है। और बाज लोग ऐसे हैं कि जो बड़े बुर्दबार और हलीम है, कभी उनको गुस्सा आ जाता है, तो कभी कभी का गुस्सा आना, चाहे वो कार्य खैर हो या कार्य शर हो, अच्छा या बुरा काम हो, जो कभी कभी साबित होता है, वो अखलाक का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि वो जो हमारी परमानेंट जो कैफियत है हमारी बातिन की, उसको हम अखलाक कहते हैं। अखलाक पर जो है दुनिया में बहुत कुछ लिखा गया है, मगरिब में लिखा गया है, मशरिक में लिखा गया है, कदीम तहजीबों में अखलाक के हवाले से बहुत सारा लिटरेचर जो है वो मौजूद है। हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, अरस्तु से लेकर जो है पॉल बेंथम तक जो है, हेगल तक जो है, न जाने कितने सफहात जो है वो अखलाक के बारे में जो है वो सियाह किए गए। मगर यहाँ दो बातें बताना चाहता हूँ कि हम जिस अखलाक की बात करते हैं, जिसके जरिए हम अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, वो अखलाक जो है वो बड़ा ही सिंपल है। जबकि ये फलसफी जिस अखलाक की तालीम देते हैं, फिलोसफर जिन अखलाक की बात करते हैं, वो इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप उनकी किताबों को पढ़िए तो आपके पास जो बचा खुचा अखलाक है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। तो हम फलसफियाना अखलाक की बात नहीं करते, बल्कि हम उस नबवी अखलाक की बात कर रहे हैं जो बेहद आसान है, जिसकी अच्छाई और बुराई हमें आसानी से समझ में आती है, जिस पर अमल जो है हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम उस अखलाक की बात करते हैं जिसका मकसद अल्लाह ताला की रजा है, क्योंकि मगरिब में अखलाक के कई माने हैं। पॉल बेंथम ने कहा है कि अखलाक नाम है दूसरों को खुश करने का, जबकि अरस्तु के बारे में मशहूर है कि उसने कहीं लिखा है कि अखलाक नाम है अपनी जाती मसरत का, अपनी इंटरनल जो है प्लेजर और खुशी का जो है नाम अखलाक है। जबकि इस्लामी नुक्ते नजर से अच्छे अखलाक नाम है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजोई का। हम अखलाक को अल्लाह ताला की रज़ाजोई का जो है वो जरिया हम समझते हैं। लिहाजा जरूरी है कि तज़किये नफ्स के इस प्रोसेस में हम तमाम बुरे अखलाकों से अपने को अलग करें, तमाम बुरे अखलाकों से हम अपने को अलग करें। और बुरे अखलाकों का मियार ये है कि जिन अखलाक को कुरान ने बुरा कहा है वो बुरे अखलाक हैं, जिन्हें हदीस में बुरा कहा गया है वो बुरे अखलाक हैं, और जिन्हें कुरान और हदीस में अच्छा कहा गया है वो अच्छे अखलाक हैं। हमने कल भी जो है बहुत सारी आयतों के जरिए बताया जिसमें कुरान ने जो है एक दूसरे का मजाक उड़ाने से हमें मना किया है। अब जाहिर सी बात है कि हम तसव्वुर कीजिए कि अगर हम सुबह शाम दूसरों का मजाक उड़ाने में अगर हम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि कुरान की इस आयत की हम तकजीब करते हैं। जब अल्लाह फरमाता है ला यस्खर कौमिन मिन कौमिन, इसका मतलब अगर हम मजाक उड़ाते हैं सुबह से शाम तक, तो इसका मतलब ये कि हम कुरान की इस आयत का इनकार करते हैं, इस पर हमारा ईमान नहीं है, इस पर हमारा यकीन नहीं है। तो ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके नफ्स की खराबी या अच्छाई, इस्लाह या फसाद का मामला है, बल्कि हमारे अखलाक जो है वो हमारे ईमान का भी पता देते हैं। तो जरूरी है कि अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं तो हम दूसरों का मजाक न उड़ाएं, दूसरों की खिल्ली न उड़ाएं, दूसरों के लिए हर वक्त जोक जैसी कैफियत न पड़ें। अल्लाह फरमाता है वला तलमज़ू अनफुसकुम, समझे, अपने को जो है ताना जनी मत करो। अल्लाह फरमाता है अनफुसकुम, अपने आप को, यानी अपने पड़ोसी को ताना देना अपने आप को ताना देना है, अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहना अपने आप को बुरा भला कहना और ताना देने जैसा है। अपने पड़ोसी
کو تانا دینا جو ہے اپنے آپ کو تانا دینے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نفسیاتی انداز میں فرمایا ولا تلمزوا، یعنی اپنے آپ کو تانا و تشنا مت دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو نام بھی، برے نام بھی مت دو. یہاں پر ایک حکم دیا گیا ہے اسی سورہ حجراتی میں، وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. یہ بدگمانی بھی برے اخلاق کا ایک بڑا سرچشمہ، یہ ایک ایسا سرچشمہ ہے جو ہمارے باطن کو، ہمارے نفس کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب کو جو ہے بہت زیادہ گندا کرنے والا ہے. عزیز ساتھیو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کا یہ جو پہلو ہے جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس کی بے حد اہمیت ہے. دوستو، ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو جدال و قتال میں، مار پیٹ میں دلچسپی لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لاٹیاں چلاتے ہیں، بندوق چلاتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، لوگوں سے جو ہے جھگڑے کرتے رہتے ہیں. یہ برائی کرنے والے ہماری سوسائٹی میں بہت کم لوگ ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو عیوب ہیں، ان عیوب پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جنہیں ہم نے اتنا آسان بنا دیا ہے، اتنا سہل بنا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک، ہماری ڈکشنریز میں وہ عیب ہی نہیں ہے، وہ غلطیاں ہی نہیں ہیں. تو سوء ظن جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے قلب کی، ایک بہت ہی بڑا فساد ہے یہ ہمارے نفس کا، کہ ہم دوسروں کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں. اور بدگمانی کا یہ سلسلہ جو ہے صرف بندوں تک نہیں ہوتا. معاذ اللہ ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں جو خدا نہ خواستہ وہ اپنے خالق اور مالک سے بھی بدگمان رہتے ہیں، یعنی اس سے بھی بدگمان رہتے ہیں، اس کی بھی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے. ایک بالکل قدیم زمانے کے صوفی، بلکہ صوفیہ کی جماعت کے جو سرخیل ہیں اور جو ہراول دستہ ہے، جو پہلی صدی ہجری کی جو صوفیہ کی جو جماعت ہے، پہلی دوسری صدی ہجری کی، ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے قاضی فضیل ابن ایاز کا. وہ ابن ایاز کا لکھتے ہیں والذی لا الہ غیرہ ما اوتی عبد مومن شیئا خیر من حسن الظن باللہ. توجہ سے سنیے گا، حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی جو ہے قابل عبادت اور لائق پرستش نہیں ہے، کوئی بھی مومن کو اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں مل سکتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. اس سے بڑی کوئی نیکی، اس سے بڑی کوئی بھلائی، اس سے بڑا کوئی خیر کسی مومن کو دیا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھے. آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن جو ہے یہ بہت بڑے مرتبے کی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گمان کریں. ابھی کورونا وائرس کی ایپیڈیمک چل رہا ہے، لوگ بے احتیاطی میں جو ہے اللہ سے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے بدگمانی کا گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں. کس میں مبتلا کر دیا، کیسے مبتلا کر دیا. دوستو اس کو سمجھیے، اس فلسفے کو، کہ ہماری جو ساری برائیاں مما کسبت ایدینا، یہ وہ ہماری جو ساری پریشانیاں ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی جو ہے کمائی ہیں، یہ ہمارا خود کردہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے، ہمارے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے، مگر یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ان سب باتوں کو لے کر، مرض کو لے کر، فقر کو لے کر، غم کو لے کر، یا دشواریوں کو لے کر، پریشانیوں کو لے کر کبھی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کل سے میں نے جتنی حدیثیں جو ہے بد اخلاقی کے بارے میں سنائی ہیں، شاید اللہ سے بدگمانی جو ہے یہ بد اخلاقی کا سب سے بڑا نمونہ، سب سے خطرناک جو ہے وہ اگزامپل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے خوشگمانی کیسے ہوتی ہے، اللہ سے حسن ظن کیسے ہوتا ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، مفسر قرآن، حبر الامہ اور جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے، وہ اپنی مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو درس حدیث اور قرآن دے رہے تھے. اتنے میں ایک دیہات کا ایک آدمی، ایک اعرابی جو ہے وہ آیا اور اس نے پوچھا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی من یحاسبنا یوم القیامہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ وہ عربی تھا نا، وہ دنیا کے نظام کو جانتا تھا کہ بادشاہوں کے حساب کرنے کے لیے منشی لوگ ہیں، بادشاہوں کے لیے
حساب کتاب کرنے کے لیے دروغہ ہیں، پولیس ہے، شرطا ہے، جو ہے فوج ہے، جو حساب کتاب کرتی ہے اور اپنی من مرضی کرتی ہے. بادشاہوں کی رعایا پہ ہونے والے کتنے ظلم ایسے ہوتے ہیں جو صرف جو ہے بادشاہ کے جو کارندے ہیں ان کی وجہ سے وہ ظلم ہوتے ہیں. بادشاہ کا جو عملہ ہے وہ ظلم کرتا ہے. تو اس دیہاتی نے یہی سمجھا تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ کسی کو جو ہے متعین کر دے گا. اب وہ پتہ نہیں کیسا ہو، وہ اچھا ہو کہ برا ہو، خراب ہو کہ جو ہے عمدہ ہو. وہ دیہاتی تھا، کم پڑھا لکھا تھا. اس نے اپنے سوچ کے اعتبار سے سوچا کہ بھئی قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود حساب کرے گا یا وہ اللہ تعالیٰ کسی کو حساب کرنے کے لیے لگا دے گا، کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگا دے گا؟ تو پوچھا یہ اپنا امی رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں کون ہمارا حساب کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کرے گا. تو اس نے کہا لا ورب الکعبہ لقد نجوت، اگر اللہ حساب کرے گا تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اگر اللہ حساب کرے گا تو ہمیں ضرور کامیابی ہو جائے گی. وہ رحمان الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. تو اگر اللہ خود حساب کرے گا تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے کیسے سمجھا کہ اگر اللہ حساب کتاب کرے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان الکریم اذا قدر غفر. اس نے اپنے عربی کی ایک پروورب سنائی کہ میں جانتا ہوں کہ جو کریم ہوتا ہے، جو کرم والا ہوتا ہے، جب کسی پر قابو پاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. جس کو قابو پاتا ہے اس پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارا معاملہ کرے گا تو ہمیں ضرور معاف کر دے گا. تو ساتھیوں آپ دیکھیں کہ اس دیہاتی کا، اس ناخواندہ اور بے پڑھے لکھے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا حسن ظن تھا، کیسی اس کو اللہ سے خوشگمانی تھی. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے خوشگمان رہیں اور یہ ہم گمان کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے وہ ہماری تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، انشاءاللہ کورونا کی یہ وبا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اپنے بندوں سے جو ہے وہ دور فرمائے گا. میں نے آپ کو کبر سے متعلق، بخل اور سوء خلق سے متعلق، فحش گوئی اور گالی گلوچ سے متعلق آپ کو کئی حدیثیں جو ہے شرک اصغر یعنی ریا کے بارے میں آپ کو حدیثیں سنائی. چند حدیثیں آپ کو اور پیش کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے ان کو جاننا، ان کو سننا، تاکہ ہمیں علم یقین حاصل ہو کہ شریعت ہم سے کس قسم کے اخلاق کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت ہم سے کس ٹائپ کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں الفاظ بھی سنا رہا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی آپ متمتع اور بہرور ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء، میں جنت کے نچلے حصے میں اس شخص کے لیے ایک گھر ضمانت دیتا ہوں جو میرا کو چھوڑ دے. جو میرا کو چھوڑ دے. میرا کسے کہتے ہیں؟ میرا کہتے ہیں جدال کو، جو ہمارے یہاں سوسائٹی کا ایک خاص بن گیا. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میرا کو چھوڑ دے وہ ان کانا محقن، اگر وہ حق پر ہو تب بھی بہت دیر تک نقاش نہ کرے، ڈسکشن نہ کرے، ڈیبیٹ نہ کرے، جھگڑے فساد نہ کرے، سچا بھی ہو تب بھی اپنی بات کہہ دے. اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈسکشن لمبا چوڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ گفتگو بند کر دے، وہاں سے ہٹ جائے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے نچلے حصے میں جو ہے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور دوستو یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے مسلم نوجوان جو خالی بیٹھے رہتے ہیں تو ہر وقت جدال اور نقاش میں لگے رہتے ہیں. ہر آدمی ایک بات کہتا ہے، وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، کمزور ہو یا مضبوط ہو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پوری توانائی خرچ کر دیتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے، اپنے تمام تر علم کو جو ہے اس میں صرف کر ڈالتا ہے. کبھی کبھی جانتا ہے کہ میں غلط ہوں مگر وہ خاموش ہونا جو ہے وہ نہیں پسند کرتا ہے، وہ چپ ہونا جو ہے نہیں پسند کرتا. یہ کثرت گفتار جو ہے، یہ کثرت گفتار جو ہے یہ بتاتے خود ایک برا اخلاق، یعنی بہت زیادہ بات کرنا یہ خود ایک برا اخلاق ہے. اور پھر کسی باطل بات کے لیے آپ اتنا اصرار کریں، کسی باطل بات کو پروف کرنے کے لیے آپ اتنا ڈیبیٹ اور اتنا لمبا چوڑا ڈسکشن کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جدال کو، ڈسکشن کو چھوڑ دے اگرچہ برحق ہو تو میں اس کے لیے جنت کے نچلے حصے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے درمیانی جنت میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، درمیانی جنت میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتے ہوں، ایسے بہت تھوڑے لوگ۔ حدیث میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جھوٹ سے کنارہ کش ہو جائیے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی آپ جھوٹ بولنے کو بند کر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ آپ کے لیے درمیانی جنت میں ایک گھر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درمیانی جنت میں ایک گھر دے گا، اور اس گھر کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کی اعلیٰ ترین مقام پر اس کے لیے ایک گھر کا میں انتظام کروں گا، اس کے گھر کا ایک کی ضمانت لوں گا، اسے ایک گھر دیا جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ترک المیرا جو ہے ایک خلق ہے، سچ بولنا جو ہے وہ ایک خلق ہے، لیکن جس کے اندر بہت سارے اخلاق حسنہ جو ہے جمع ہو گئے ہوں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں بلند مقام پر، جنت کے اعلیٰ مقام پر جو ہے اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کو سمجھیے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے، صاحب خلق حسن جو ہے، وہ بہت زیادہ بحث و مباحثے میں حصہ نہیں لیتا۔ بہت زیادہ بحث و مباحثہ وہ ہمارے دلوں میں تاریکی پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں جو ہے اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ بہت زیادہ جدال اور نقاش اور مباحثے جو ہے وہ ہمارے قلب کو جو ہے وہ اس کے تزکیے میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوتے ہیں، قلب کی صفائی میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ زیادہ بحث و مباحثہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی سچ بات ہے آپ کہہ دیجیے، اب اگر سامنے والا بحث کے موڈ میں آ رہا ہے آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ سمجھیے کہ یہ تزکیے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر یہ بہت بڑے بڑے آبسٹیکل ہوتے ہیں اگر ان باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شکلن تو صوفی بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر حقیقتاً ہم صوفی نہیں بن پاتے۔ ہمیں قلب کی صفائی اور روح کی صفائی جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ ہم ان چھوٹے چھوٹے آبسٹیکل کو دور نہیں کر پاتے، اور یہ آبسٹیکل وہ ہیں جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرنے والے ہیں، کالے کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، چغلی کر۔ یہ اب سمجھیے کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کی، یہ شرفا کی بیماریوں میں سے، وہ خود جھگڑے وگڑے نہیں کرتے مگر لوگوں کی بات ادھر سے ادھر کر کے دوسروں میں جھگڑے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ نام نہاد شرفا پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ خود لڑنے کے بجائے دوسروں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں چغلی کے ذریعے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں۔ آپ سمجھیے اتنا آسان نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ دیجیے کہ یہ صرف بعض اورات پڑھ کے اور بعض قصائد پڑھ کے جو ہے ہم جنت نہیں پا سکتے۔ آپ سمجھے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، یاد رکھیے کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے، آسان نہیں ہے، سستا نہیں ہے۔ تو چغلی جو ہے یہ بھی وہ عادت ہے جو ہمارے دل کو گندا کرتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ باطن کی اس صفت، اس بری صفت سے ہم چھٹکارا پائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں۔ لا يدخل الجنت قطات، کوئی چغل خور کسی بھی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے ایاکم بالحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، یہ بھی باطن کا عیب ہے، یہ بھی باطن کا عیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد جو ہے ہماری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے دوستو، یہ بے حد خطرناک بات ہے، یہ بہت ہی الارمنگ جو ہے وہ سچویشن ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ محض برائی نہیں ہے، اس کی برائی جو ہے آپ اگر اس کو سمجھیں تو یہ کہ وہ ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے حسد، جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ یہ حسد جو ہے اس کو تو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں،
کہ ہم اپنے کولیگ سے حسد کریں، ہم اپنے جو ہے ساتھیوں سے حسد کریں، ہم اپنے جاننے والوں سے حسد کریں، اور ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نعمت ہے ہم اسے حسد کریں، اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں. بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ حسد جو ہے وہ اس طرح نیکی کھاتی ہے جیسے آگ جو ہے سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. لہذا ضروری ہے توجہ کیجئے، غور کیجئے کہ جب آپ کسی کی برائی کر رہے ہوں، جب آپ کسی پہ نکتہ چینی کر رہے ہوں، جب آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہوں، جب آپ کسی کی عیب جوئی کر رہے ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حسد کی وجہ سے. اور بسا وقت اور عیب جوئی یہ خود ایک مستقل گناہ ہے، اور اگر حسد کی وجہ سے ہو تو ظلمات علی ظلمات، اندھیرے پہ اندھیرا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ایاکم والظن، زن سے بچو. زن سے مراد یہاں بدگمانی ہے، اس نے زن نہیں بلکہ سوء زن، بدگمانی ہے. فإن الظن اکذب الحدیث، قرآن میں آیا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ زن جو ہے گمان جو ہے اس سے کچھ کام نہیں بنتا. ہمارے گمان سے نہ دنیا کی یہ رفتار بدلتی ہے، نہ چاند و سورج کی چال میں کوئی فرق آتا ہے. یہ صرف ہماری اپنی عاقبت خراب ہوتی ہے، ہمارا اپنا دل سیاہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زن سے بچو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے یہ سب سے بری بات ہے، سب سے بری بات ہے. ہمیشہ ہم بدگمان رہتے ہیں. سمجھے، ہمارے پاس کوئی ملنے آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ٹوہ لینے کے آیا. ہمارا کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں، اگر ہمارا نام دیا جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری برائی ہی کر رہا ہے. تو دراصل یہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مفت میں ہمیں گنہگار کرتی ہے، مفت میں ہمارے دلوں کو جو ہے وہ تاریک کرتی ہے. لہذا اس سے بچیے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں یہ لا تجسسو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو. دیکھیے آپ یہ کون سے پوائنٹ ہیں، اگر ہم محسوس کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ہی لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تجسسو، جاسوسی مت کرو، ولا تحاسدو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تباغضو، ایک دوسرے سے جو ہے دشمنی مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، حسد مت کرو، کینہ مت رکھو، ولا تدابرو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور بھائی بھائی بن کر، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. مسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور اسے کبھی بھی تنہا چھوڑتا نہیں. ولا یحقرہ، ولا، اور اسے حقیر نہیں سمجھتا، کمزور نہیں سمجھتا. التقوی ہونا، التقوی ہونا، التقوی ہونا، 3 بار آپ نے فرمایا کہ تقوی جو ہے یہ تسبیح اور مصلی میں نہیں ہے. تقوی جو ہے یہ ماتھے کے داغ میں نہیں ہے، تقوی ٹوپی اور داڑھی میں نہیں ہے. فرمایا تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور یہی تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. حدیث میں آیا کہ ان اللہ لا ينظر الى ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. چونکہ دل محل تقوی ہے، تقوی کی جگہ ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل کو دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ التقوی ہونا، تقوی یہاں ہے، تو آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا. وحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اور کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، اسے کمزور اور غلط سمجھے، اتنا ہی کافی ہے. پوچھی کئی کے لیے بول اگلی حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت الخب ولا بخیل. نہ دغاباز جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں نہ دھوکے باز اور دغاباز داخل ہوگا، نہ بخیل داخل ہوگا، اور نہ منان داخل ہوگا. منان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ احسان جتانے والا، بہت زیادہ جو ہے اپنے احسان کا ذکر کرنے والا، وہ بھی جنت میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا. آخر میں
بہت ساری حدیثوں کی لسٹ ہے، انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جس کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے، کوشش کیجئے کہ اسے اپنے اپنے صفحے دل پر جو ہے اسے نقش کے طور پر جو ہے Faiz bhai, I am unable to listen the voice. آواز نہیں آ رہی. اب میری آواز آ رہی ہے بھائی صاحب؟ جی ہاں جی ہاں. جی سر آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، یہ حدیث امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے درمیان مفلس اور فقیر اور غریب وہ انسان ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، کوئی مال و متاع نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صیام، بلکہ مفلس ہماری امت کا وہ آدمی ہے. ہمارے اسلام میں وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ میری امت میں وہ شخص مفلس ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یاتی وقت شتم ھذا، کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی کو جو ہے کسی پر الزام لگا رکھا ہوگا، کسی کے مال میں خرد برد کر رکھا ہوگا، کسی کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیؤتی ھذا من حسناتی، القیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں سے، جو نیک اعمال لے کر آئے گا اس کے اعمال میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو گالیاں دی ہے، جن کی چغلیاں کی ہیں، جن کی غیبتیں کی ہیں، جن کی بدگمانیاں کی ہیں، جن کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جن کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، جن کے ساتھ جھگڑے کیے ہیں، جن کو بدنام کرنے، گویا کہ جن کے ساتھ انسان نے برائی کی ہے ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں جو ہے وہ بانٹ دی جائیں گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر اس کے گناہوں کا حساب ختم نہیں ہوگا، گناہوں کا حساب ختم نہیں ہوگا. تو لوگ عرض کریں گے اے اللہ، اس نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، ہماری غیبت کی ہے، ہماری چغلی کی ہے، ہم سے حسد کیا ہے، ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے، مگر اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں رہ گئی ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، آج یوم حساب ہے، آج سب کے ساتھ حساب کیا جائے گا. اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس گناہ تو ہیں، جتنا تم پر زیادتی کی ہے اتنا ہی اپنا گناہ لا کے اس کے نام عمل میں ڈال دو. اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے نام عمل میں ڈالے جائیں گے، اور جس مقام پر نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا انبار لگ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ مِنْ خَطَایَاهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ، اس لوگوں کی جو ہے غلطیوں کو، خطاؤں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا اور پھر انہی غلطیوں کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے مفلس اسلام میں، یہ ہے اسلامی نقطۂ نظر سے مفلس انسان، یہ ہے ہماری شریعت میں مفلس اور نادار اور فقیر جو ہے انسان کہ جو نیکی کرے مگر نیکیوں کو اپنی برائیوں سے جو ہے وہ مکس اپ کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں گی. تو دوستو یہ بے حد ضروری یہ ہے، بے حد اہم ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم برائیوں سے اپنے کو باز رکھیں. اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم برے اخلاق سے اپنے دلوں کو، تو جس طرح ہم بدن کو سجاتے ہیں، بدن کو صاف کرتے ہیں، بدن پر اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی تراش خراش کے سوٹ پہنتے ہیں، ویسے ہم اپنی روح کو بھی اچھا لباس پہنائیں. اور روح کا لباس جو ہے وہ اچھی صفات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادتیں ہیں، اچھی تھنکنگ ہے، یہ روح کے لباس ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے برے اخلاق سے بچیں، اس لیے کہ برے اخلاق، اگر روح گندی ہے، اگر نفس جو ہے وہ ناپاک ہے، تو بدن کی پاکی ہمیں اسی طرح کام نہیں آئے گی جس طرح کی پاک بدن پر ناپاک کپڑے پہنے جائیں، ایسے ہی جو ہے ناپاک نفس پر جو ہے پاک بدن بھی ہمارے لیے جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ کارآمد اور مفید جو ہے وہ نہیں ہے. کیا وقت ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں
اور حسن اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب میں کیا باتیں دی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے میں کل کی مجلس میں اسے اپنا موضوع بناؤں گا، مگر میں اس پر اسٹریس اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہے جو ہم نے مثال دی ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا جا رہے ہیں، لہذا ہم نیکی بعد میں کریں گے، پہلے ہم ان گناہوں سے، ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے، ان سوء اخلاق سے جو ہے ہم اپنے کو خالی کریں۔ اس لیے ہم نے آپ کو ابتداءً بتایا ہے کہ تزکیہ جو ہے اس کا پروسیس کیا ہے، پہلے تخلی، یعنی نفس کو برے خصائل، برے شمائل، بری عادات، بری صفات سے نفس کو خالی کرنا تخلی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تحلی ہے، یعنی اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اعتبار سے اپنے نفس کو مزین کرنا، اپنی روح کو آراستہ کرنا، اپنے قلب کو جو ہے وہ مجلہ کرنا، یہ تحلی کہلاتا ہے۔ پہلے تخلی پھر تحلی، اور یہ دونوں جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ تجلی ہے، یعنی مشاہدہ حق جو ہے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو اخلاق حسنہ اور اسلامی اخلاق سے منور و مجلہ فرمائے، ہمارے دلوں کی تمام کجی کو، ہمارے دلوں کی تمام برائیوں کو، ہمارے تمام برے اخلاق کو ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں اچھے اخلاق بلکہ اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منور، مجلہ اور محلہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جن حضرات کوئی سوال ہے تو پلیز سوال کریے، ہمارے پاس 15 منٹ ہے، سوال پلیز چھوٹا کریے اور اپنے لیے کریے پلیز۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں عظمیٰ بات وعلیکم کر رہی ہوں السلام ممبئی سے۔ جی۔ جی مجھے وہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی روح کا بات کیا، تو روح اور نفس مطلب اس میں ڈفرینس کیا رہے گا؟ تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا اور کچھ نہیں۔ بنیادی طور پر یہ الگ الگ احوال ہیں، الگ الگ احوال ہیں۔ جب ہم زندگی اور جان کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے روح کہتے ہیں۔ دراصل بنیادی طور پر یہ الگ الگ حقیقتیں ہیں جو ہمارا جو باطن ہے وہ جو ہے ہمارا نفس ہے، جیسے کہ ہمارا ظاہر جو ہے ہمارا بدن ہے، اور جو ہے حیات کے حوالے سے ہم اسی کو جو ہے روح کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لگاتار دل، نفس اور روح یہ تینوں ٹرمینالوجی کو ایک ساتھ ہی استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں تزکیہ نفس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تینوں جو ہے وہ یکساں ہیں۔ البتہ ان کی جو ہے ان کی پیشکش جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، مگر تزکیہ نفس کے باب میں یہ تینوں لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی شے، ایک ہی حقیقت پہ دلالت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اکبر پاشا بول رہا ہوں۔ میں کیسے کل مزاج سوال ہے؟ کرا تھا، وہی آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ آپ کیسے؟ اللہ کا شکر، احسان۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کی کمپائلیشن جو ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد ہوئی، رائٹ؟ پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ سوال میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، میں صرف آپ کو پوچھ کے جواب حاصل کر رہا ہوں۔ جی تو یہ سوال یہ ہے کہ جب قرآن شریف کی کمپائلیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوئی ہے اور صحابہ اکرام وہ ساری کمپائلیشن کیے ہیں، تو وہ کوشچن کرنے والا پوچھا کہ دیر از اے چانسز آف کریڈیبلٹی ان دا قرآن پاک بول کے بولا ہو۔ تو میں سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ یہ بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ صحابہ کرام نے کمپائلیشن، حضرت عثمان غنی کو ہم جامع قرآن کہتے ہیں۔ جامع قرآن کا مفہوم یہ نہیں کہ انہوں نے کمپائلیشن کیا، قرآن پاک کا کمپائلیشن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا، کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ان کے اوپر آخری آیت انہیں پر اتری ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی آیت نہیں اتری ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت اترتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ اس کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس کو رکھو، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن جو ہے وہ کمپائلڈ ہو گیا تھا، مرتب ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کار نبوت کا حصہ تھا کہ آپ قرآن کو مکمل کر کے جائیں۔ جو صحابہ کے زمانے میں جو کام ہوا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو مختلف لہجوں میں لکھ لیا تھا، اپنے اپنے عرب کے بہت سارے لہجے، بہت سارے ڈائلیکٹ تھے، اس میں لکھ لیا گیا تھا، تو اس طرح جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے
آپس میں خلط ملط ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے اس کو نقل کیا، تو جو جملہ قرآن کا ہے وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، کسی نے ربیہ کے لہجے میں لکھ لیا، کسی نے خزاع کے لہجے میں لکھ لیا، کسی نے دوسری جو ہے عرب کے جو قبائل تھے ان میں لکھ لیا تھا. تو صحابہ کے زمانے میں صرف یہ کام ہوا ہے کہ ان تمام لہجوں کو ہٹا کر صرف اس لہجے کو باقی رکھا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن نازل ہوا. ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کہ قرآن کا کمپائلیشن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا، جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی آیت یا سورت اترتی تھی آپ فرماتے تھے کہ فلاں جگہ رکھو، فلاں سے پہلے رکھو، فلاں کے بعد میں رکھو. تو اس کا مطلب آخری آیت جب نازل ہوئی تو آٹومیٹک پورا قرآن جو ہے وہ کمپائلڈ ہو چکا تھا. یہ صرف ہے، یہ کچھ مستشرقین کا یہ اڑایا ہوا یہ شبہ ہے. صحابہ کرام نے جو جمع کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں حضرت عثمان کے بعد بھی قرآن پر زبر زیر لگے، قرآن کے اوپر جو ہے وہ آیات لگائی گئی، تو ظاہر یہ سب کمپائلیشن نہیں ہے. یہ سب کمپائلیشن نہیں، کمپائلیشن کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو یہ رائٹ ہو کہ آگے پیچھے کر سکے، کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے. قرآن اسی طرح ہے جس طرح کے لوح محفوظ پر ہے، اسی طرح ہمارے سامنے ہے. جی شکریہ، جزاک اللہ. میں پہنچا دیتا ہوں جواب. یہ جی اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں معظم بن ہوں سلطنتی سے. کیسے مزاج ہیں معظم صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. یہ پوچھنا تھا، اکثر ہم حضرت جو ہے نا ہماری اصلاح ہو جاتی ہے ایسے جو ہے وعظ وغیرہ سن کے اور تربیتوں سے. اب جب بچوں کی بات آتی تو ہم اتنی علمی باتیں ان سے نہیں کر سکتے، اور بالخصوص جب تربیت کی اولاد کے لیے جو ہے جس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی، تو اس کی ترتیب میں کیسا بچوں میں جو ہے نا پرویش کرنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی، اس کی دیکھیے میرے عزیز، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنی پڑے یا ہمیں بہت سارے مشورے کرنے پڑے. آخر ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم بچوں کی جو دنیا اور اس کی ضرورتیں ہیں ہم اس کے لیے سکھاتے ہیں، اور ہم اچھے سے سکھاتے ہیں. ہم انہیں دین کے لیے بھی ہم ان کے لیے کچھ وقت لگائیں، کچھ پیسے خرچ کریں، اور ان سب سے بڑھ کر کہ ہم خود ایک عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ایسی مزاج، کیفیت اور طبیعت کے ساتھ پیدا کیا کہ ہر بچہ آٹومیٹکلی اپنے پیرنٹ کو فالو کرتا ہے، اپنے پیرنٹ کو فالو کرتا ہے. پھر ہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی گویا ماں باپ کو ربیانی صغیرہ کہا گیا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹ کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود جو ہے نیک بنیں، اور ہم جو بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو وہ خود بن جائیں. بچے تو باقی اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کو فالو کر کے اچھے بن جائیں گے. آپ اچھے بن جائیے، آپ کے بچے اچھے ہو جائیں گے. اور اس کے خلاف جو ہے بہت ہی ریئر ہوتا ہے جس پر ہم کوئی بنیاد نہیں بنا سکتے، جس کو ہم ڈسکس کے لیے جو ہے ڈسکشن کے لیے کوئی مضبوط پوائنٹ نہیں بنا سکتے. نارملی 99% یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انہیں کوئی معلم بھی لگائیے اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے، یا آپ خود جو ہے روزانہ ایک وقت دیجیے کہ جو ان کی لائق چیزیں ہیں ایسی کتابیں لا کے دیجیے. بچوں کے لیے جو ہے سیرت پاک کی اچھی سی کتابیں لا کے دیجیے. ملیشیا وغیرہ میں بہت سارا کام ہوا ہے، لا کے دیجیے. جو اولیاء اللہ کے قصے لا کے دیجیے. تو یہ چیزیں بچوں کی پرورش و پرداخت میں اور اسلامی تعلیم و تربیت میں بڑی معاون ہوگی. اور یہ کچھ بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف ہماری تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. شاداب کانپور سے. جی شاداب صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کرم مالک کا بڑا احسان. حضرت آپ خیریت سے؟ آپ اور سبھی لوگ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. حضرت میں نے کہا حسد جو ہے، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے غیبت کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، حسد ظاہر کر دیتے ہیں. کچھ لوگ حسد کرتے ہیں کسی کی ترقی دیکھ کے، ان کے دل ان کا جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، دل میں ان کے حسد ہو جاتی، جلن ہو جاتی کسی کی ترقی دیکھ کے. تو یہ دل کے اندر ہو جاتا ہے، جو کسی سے کہتے نہیں ہے. حضرت اس دل کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ حسد سے بچنا چاہے تو کیسے اس طرح کی حسد جو کسی سے کہہ نہیں پاتے پر اپنے دل. میرے عزیز آپ سمجھیے کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز نکالنے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کے گھر کی چھت پر جو ہے گھاس نکل آئی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں نیچے سے بیٹھ کے جو ہے
آپ کچھ کریں, آپ کچھ جو ہے کچھ منتر پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ گھاس نکل جائے, اور کچھ جو ہے لوگوں سے ڈسکشن کریں اور اس پر کچھ واٹس ایپ پر پوسٹ ڈالیں, فیس بک پر کچھ پوسٹ ڈالیں کہ بھائی وہ گھاس نکل جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے گھاس نکلے گی؟ اس کے لیے آپ کو اوپر جانا پڑے گا یا کسی مزدور کو اوپر بھیجنا پڑے گا جو جا کے ایک ایک گھاس کو نکالے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے, اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو جو برائی ہے اس کو ہم برا جاننے کے لیے اس سے متعلق جتنا لٹریچر ہے اس کو پڑھیں. یہ تزکیہ سیریز کا بھی مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم آپ کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ ایک بری چیز کو یا اچھی چیز کو ہم ایک نئے طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں, علماء سے سن چکے ہیں, کتابوں میں پڑھ چکے ہیں, مگر تازہ خواہی داشتن گردا گاہے سینہ را گاہے گاہے باز خاں یہ قصے پارینہ را, یعنی اس قصے پارینہ اور پرانے قصے کو بار بار پڑھتے رہیے تاکہ زخم جو ہے وہ ہرے رہیں. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ ان احادیث کی تلاوت کا, ان حدیث کی قرات کا, ان اقوال کو بیان کرنے کا, کہ ہم سمجھیں کہ حسد کسی بھی وجہ سے ہے, کوئی بھی اس کا سبب ہو, وہ ہمارے لیے مہلک ہے, وہ ہمارے لیے جو ہے نقصان دہ ہے. لہذا جو ہے اس کو ہم اپنے دل سے نکالیں اور اس کے لیے کوشش کریں, توبہ اور استغفار کریں, اور جو ہے ایسا خیال دل میں آئے تو فوراً جو ہے وہ توجہ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کریں. اگر کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آئے تو توجہ ہٹانے کی کوشش کریں. تو یہ چیز جو ہے ضروری ہے. کوئی کسی کی برائی کرنے کے لیے آئے, آپ اس کے ساتھ شرکت نہ کریں. لوگوں کی, دوسروں کی برائیاں جو ہے آپ کہیے نہیں صاحب, آپ ہر ملنے والے کو بتائیے کہ آپ اپنی بات کیجئے, ہم سے دوسرے کی بات مت کیجئے. ایک عادت بنائیے کہ کسی سے آپ جس سے بات کریں آپ اسی کی بات کریں, کسی سے بھی دوسروں کی بات نہ کریں. ایک چیز کو گرا باندھ لیجئے, آج اسی پر آج کے بعد سے عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ صاحب کوئی آئے تو کہیے کہ صاحب جو ہے اپنی بات کیجئے, دوسروں کی بات نہ کیجئے. دوسروں کی بات شروع کرے تو آپ فوراً ٹیلی فون نکال کے اس دوسرے سے بات کر لیجئے, بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی پیغام ہے, میں ڈائریکٹ آپ سے سننا چاہتا ہوں. آپ اس پر عمل کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عادت جو ہے بالکل دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جائے. جب بھی حسد کا جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو, وہ یاد کرے کہ کتنی شدید جو ہے وعید ہے کہ تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بار بار اس کو یاد کیجئے, آپ دیکھیں گے اس حدیث کی تذکیر اور اس حدیث کی یاد دہانی جو ہے وہ ہمیں آپ کو اس مرض سے جو ہے باہر نکالے گی. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں اظہر بات کر رہا ہوں بنگلور سے. جی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو دل, روح اور جو نفس ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی وہ مطلب سامنے ہم لوگ کیسے رکھیں, مطلب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, پورا توجہ نماز میں کیسے رکھیں؟ اس میں کئی چیزیں جو ہے وہ علماء نے بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ کیجئے کہ جو قرآن میں جو تلاوت کرتے ہیں ثنا سے لے کر اور تسلیم تک, یعنی درود اور دعا تک جو ہے جو بھی آپ پڑھتے ہیں آپ ان کے معنی کو جانیے. جب کسی چیز کو آپ بولتے ہیں اس کے معنی نہیں سمجھتے تو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے معنی کو جان لیجئے تو آپ کا ذہن جو ہے اس معنی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سفر کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس تصور کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی جو کیفیت ہے, دیکھنے کے احساس جو ہے وہ آپ کے اس کو دل جمعی میں آپ کے اضافہ کرے گا, آپ کے ارتکاز میں, توجہ میں جو ہے یہ جو ہے وہ کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب نماز پڑھیں آپ اس تصور کے ساتھ رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب بھی ادھر ادھر کے خیال آئے تو آپ خیال کیجئے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس خیال سے بار بار جو ہے تھوڑا ذہن دھیرے دھیرے کر کے, لیکن یہ ایک لمبی طویل مشق ہے. اگر آپ کانٹینیوس کئی جو ہے مہینوں تک اگر آپ اس پہ کام کریں گے تب جا کے آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو اتنے وسوسے اور اتنی تشویشات جو ہے وہ نماز میں نہیں آتی ہیں. مگر اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ مراقبے کی بھی مشق کیجئے کہ مراقبے میں آپ ارتکاز کی کوشش کیجئے, تو اس ارتکاز کی کوشش سے بھی آپ کو نماز میں جو ہے فائدہ پہنچے گا. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا تصور لے کے رہیے, اور جیسے یہ تصور ذہن سے ہٹے دوبارہ اس کو استحضار کیجئے, دوبارہ اس کو حاضر کیجئے. تو یہ ایک مشق ہے,
یعنی گویا یہ بھی ایک مشق ہی ہے جو ہے، یہ فکری مشق ہے، اور اس سے جو ہے توجہ جو میں اضافہ ہوتا ہے اور باہری خیالات اور دوسری تشویشات جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے، بس یہ کم اور زیادہ ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کو توجہ اور ارتکاز ہوتا ہے ان کو وسوسے کم ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں، بعض کو کم ہوتے ہیں، بعض کو بہت کم ہوتے ہیں، بعض کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر یہ وسوسہ لاحق سبھی کو ہوتا ہے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 شارٹ سوال ہیں۔ جی پہلا سوال، کسی سے اگر آپ بد اخلاقی کر چکے ہیں تو جب آپ اس کو فکس کرنے جائیں گے تو یا تو وہ شخص جو ہے آپ کو رائٹ اوے مان لیں گا اور آپ کو معاف کر دیں گا، بٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کی انٹینشن کو نہیں سمجھتے، تو اس سے جانے والے شخص کو کیا ہے پھر سے غصہ واپس آتا ہے۔ تو اس میں مطلب سٹینڈرڈ پروسیجر کیا ہے کہ آپ کب تک معافی مانگیے، آپ معافی بھی مانگیے اور غصہ جو ایک نئی غلطی ہونے جا رہی ہے آپ اس سے بھی اپنے کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ بنیادی طور پر یہ ہمارا نفس ہے جو ہم کو روکتا ہے کہ اس میں آپ کی بے عزتی ہے، بنیادی بات آپ سمجھیے۔ غصہ کیوں آیا آپ کو؟ غصہ اس لیے آیا، آپ اس پر توجہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے، آپ اللہ کی نظر انداز کر رہے ہیں اور بندے کی ناراضگی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیز، یہی سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر وہ آپ کو توجہ نہیں دے رہا ہے، نہیں دے رہا، بہت اچھی بات ہے کہ نہیں دے، وہ اپنا نام عمل خراب کر رہا ہے، مگر آپ اپنا نام عمل درست کر کے واپس آ جائیں۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس تصور کے ساتھ جائیے کہ آپ کی اس عمل سے آپ کا رب، آپ کا پروردگار آپ سے خوش ہو رہا ہے۔ اب عمل کی بنیاد پر آپ کسی ریئیکشن کا شکار ہو کر اپنے نام عمل کو کیوں خراب کریں گے؟ اسے آپ اپنی جو ہے اپنے لیے گناہ کا دروازہ کیوں کھولیں گے؟ کسی بیوقوف کی وجہ سے آپ اپنے لیے بھلائی اور ثواب سے آپ اپنے کو محروم کیوں کریں گے؟ لہذا یہ بالکل نہیں بنتا ہے۔ ہم تو جائیں، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کرے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ چلیے جو ہم نے غلطی ہوئی تھی اس کا کچھ حساب کتاب اللہ تعالیٰ اب اس کے پاس چلا جائے گا، کل قیامت میں جب ہماری پچھلی غلطی کو یاد دہانی کرائے گا کہ اس غلطی سے ہمارا حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ تو دیکھیے نظر جو ہے آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے بدلتا ہے تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آپ اس کی ناراضگی کو اپنی کہ اب تو چلیے جو کچھ اب وہ بھی ختم ہو گیا، جو ہم نے گناہ کیا تھا تمیزی کی وجہ سے حساب کتاب برابر ہو گیا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ سوچیے نا کہ آپ تصور کے ساتھ جائیے کہ آپ کی اس عمل سے آپ کا رب خوش ہو رہا ہے، تو ہمیں خوشی دیکھنی چاہیے یا بندے کی جو ہے ناخوشی اور اس کا غصہ دیکھنا چاہیے؟ پرواہ مت کیجیے بھئی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بہت ساروں کو ناراض کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے تو آپ کو اپنے نفس کو ناراض کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم سر، میرا ایک کوشچن تھا کہ ایز پارٹ آف جاب آپ کی ان کا ایک سوال شاید رہ گیا ہے، ہماری گفتگو لمبی ہو گئی، وہی پوچھنے تک کی بات۔ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا کہ جب کسی سے بحث ہو رہی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور آپ خاموش ہونا چاہیے، بٹ کچھ موقع پر ایسا ہوتا کہ اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کو اور دوسرے لوگ بحث میں دیکھ رہے ہیں کہ کون جیت رہا ہے، تو اگر آپ خاموش رہیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے ہاں یہ شخص غلط ہے۔ یہ بہت کامن چیز ہے آج کل۔ میرے عزیز آپ سمجھیے، میرے عزیز ہم یہاں پر موضوع کیا، ہمارا موضوع کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ کیا سمجھتا ہے۔ ہم یہی تو بتانے کے لیے آپ آئے ہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کو دماغ سے نکالیے۔ ہماری ساری برائیوں کی بنیادی جو وجہ وہ یہی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، لوگ کیسے گمان کر رہے ہیں، لوگوں کی اوپینین کیا ہے، لوگوں کی خواہش کیا ہے۔ ہم اس کے چکر میں ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی سب سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ضرور بحث کو بند کیجئے کہ اگر آپ اس بنیاد پر آپ کی خواہش ہو رہی ہے کہ بحث کریں
کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، ضرور سمجھے. اگر اللہ آپ کو مضبوط سمجھ رہا ہے تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، یا لوگ آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں اس میں آپ کی برائی ہے؟ بولیے، مجھے جواب دیجیے. جی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اللہ آپ ہے. کو مضبوط سمجھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ مضبوط ہیں، آپ قوی ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یا لوگوں کی نگاہ میں آپ مضبوط اور قوی ہیں یہ آپ پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ مضبوط کے ہونا رسول چاہیے. نے فرمایا من ترک المیرا. اب ہم کو کوئی جدل ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم اچھا سمجھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول اچھا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہی بھلائی ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، یہ نفس کے جو ہے ہیلے ترازیاں ہیں، لہذا اسی پر عمل کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. کہ اگر ہم ولو کان محقا، اگر وہ سچ ہے تب بھی جو ہے ڈسکشن بند کرتے. آپ اس پہ عمل کیجئے. شروع میں یہ بہت خراب لگے گا، مگر بعد میں آپ اتنی راحت محسوس کریں گے، اتنی طمانینت محسوس کریں گے، اتنی آزادی محسوس کریں گے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جی جزاک اللہ، شکریہ. جی السلام علیکم سر. جاب کے ایز پارٹ آف آپ کے جاب اگر آپ کو کسی کا فیڈ بیک دینا ہے اور مطلب اس میں کچھ اچھا بھی رہتا ہے کچھ برا بھی رہتا ہے، تو کیا وہ بھی غیبت کے؟ بہت اچھے، بہت عمدہ سوال کیا. اور میں آپ کون سر میں اویز ہوں یو ایس اے سے. جی نہیں، بالکل بالکل اچھا سوال کیا اور بہت ضروری تھا. مجھے خود بغیر سوال کے اس بات کو بیان کرنا چاہیے تھا. وہ بالکل جو ہے وہ غیبت یا چغلی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں. آپ اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں، مگر وہاں آپ بڑا امتحان ہو رہا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے لیے کیا ضرورت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور کسی کی برائی کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں. یہ آپ اپنے دل کو حاکم بنا کے فیصلہ کرائیے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے فرض کی ادائیگی کے لیے تو خالی اتنا ہی ضروری تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ یہ آدمی ٹیوزڈے کو جو ہے 1 گھنٹے لیٹ آیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن 1 گھنٹے لیٹ آیا، یہ فیکٹ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس کو کہیں کہ وہ ہمیشہ 1 گھنٹے لیٹ آتا ہے. دیکھیے اب یہ جو ہے جو ہمیشہ 1 گھنٹے لیٹ آتا ہے، یہ آپ نے اس کے خلاف جو ہے ایک حقد ہے یا حسد ہے یا بغض ہے اس کا اظہار کر دیا، اور آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک گناہ بھی کما لیا. تو ڈیوٹی پوری کرنے کا ایک ثواب، اور جو اس میں آپ نے اضافہ کر دیا اس کا آپ کو ایک گناہ ہے. لیکن اگر ڈیوٹی کی تکمیل کے لیے جتنا کرنا تھا اتنا ہی اگر آپ نے کیا تو نہیں یہ غیبت ہے نہ یہ چغلی ہے. جزاک اللہ سر. ہاں لیکن خیال رکھیے گا کہ یہ بڑی پھسلن کی جگہ ہے، یہ بہت ہی پھسلن کی جگہ ہے، اور یہاں سنبھل کے قدم رکھنا جو ہے کافی دشوار ہوتا ہے. لہذا اس پہ خوب غور و فکر کیجئے کہ جب کسی کی رپورٹنگ کیجئے تو اتنا ہی کیجئے جتنا آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے، نہ کم کیجئے نہ زیادہ کیجئے. انشاءاللہ سر، جزاک اللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ نان مسلم سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ ان کی صحبت سے کیا ہم پر کچھ، ہمارے ایمان پر کچھ نیگیٹو اثر کچھ پڑے گا؟ دیکھیے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے. اسلام سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات کرتا ہے. اسلام سب کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی بات کرتا ہے. اسلام سب کے ساتھ نیکی اور اچھے برتاؤ کی بات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ یورثہ، کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی وصیت کی، مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے پڑوسی کو وارث بنا دے. تو اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ وہ بھی ہم کو حسن سلوک کرنا چاہیے. اور یہ حسن سلوک جو ہے یہ برا نہیں ہے. صحبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر اس کے اندر کوئی ظاہر سی بات ہے کہ ایمان نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اگر وہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر جو ہے اس کے ایمان، اس کے اخلاق کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم طے کریں. آخر ہم کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھی تو ان کے پاس جانا پڑے گا، تو جانے آنے سے کوئی پابندی نہیں ہے. بس یہ کہ ہم ان کی برے اثرات کو قبول نہ کریں اور غیر ضروری طور پر ان کے ساتھ رہیں بھی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی غیر ضروری طور پر نہ رہیے. لیکن اگر آپ کا ایک استاذ ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ اس کی صحبت آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو باطل خیالات آپ تک جو ہے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں اس کی صحبت سے آپ باہر آ جائیں.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ پڑوسی کے بارے میں جو حدیث تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی طویل اور مکرر وصیت کی کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وارث بنا دے گا. یعنی جیسے ورثہ ہمارے ہوتے ہیں ہمارے خاندان اور گھر کے لوگ، پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اس کی اتنی اہمیت بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے فرمایا جو اللہ اور جو ہے وہ رسول پر، یوم آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اس کا اکرام کرے. بے شمار حدیثیں ہیں. عبدالبھائی صاحب جی سر. اگر سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا تو گفتگو بند کی جائے. جی سر بہتر، پلیز دعا فرمائیے نا سر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب